ابھی تھوڑا سا پہلے چکوال کے علاقے میں پولیس یا پنجاب کی جو پولیس یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، ان کے ظلم اتنے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، اسپیکر پنجاب اسمبلی جو کہ خود بڑے بلو آئیڈ تھے، وہ مسلم لیگ کے حوالے سے، مریم نواز کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ریئل لا کو انووک کرنا پڑے۔ یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر رہا ہے، اور پولیس مقابلہ شو کرتا ہے، بندے کو گھٹ کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ مارے درجنوں افراد مارے جا چکے ہیں پنجاب میں۔ یہ جو نیا ڈپارٹمنٹ انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ہے، یہ اور دیگر ڈپارٹمنٹ ہے، فورس بنا دی ہے۔ کیوں بنا دی ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی یہ خوف تھا یار کہ مجھے پولیس پہ یا فوج پہ اعتبار نہیں ہے، اپنی ایک فیڈرل سیکورٹی فورس کھڑی کر دی، مسعود محمود کو اس کا سربراہ بنا دیا، اور وہی بعد میں اپروور بن گیا اس کا وعدہ معاف گواہ نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل میں۔ نوجوان نسل جو ہے ہماری ان چیزوں سے شاید واقف نہ ہو، جو میں آپ کی خدمت میں کبھی کبھی پیش کرتا رہتا ہوں۔ جرائم ہیں پورے ملک کی سوسائٹی میں ہیں، بڑے بڑے شہروں کے کرائم ڈفرینٹ ہیں، دیہاتی علاقوں کے کرائم ڈفرینٹ ہیں، سیاسی دشمنیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ظاہر ہے اس کے نقصانات ہوتے ہیں، بہت نقصانات ہوتے ہیں معاشرے میں، یہ نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کا ریفلیکشن آپ کے معاشرے میں ہر ایک پر آتا ہے۔ کرپشن سیاسی طور پر جو افراد طاقت لے کر بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے ہاں بھی کرپشن بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ جو نواسے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے، وزیر اعظم، ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان، اور وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کہ بہت ہی معتمد خاص، اور رشتہ کیا سمدھی کا، آسمہ جو ہیں ان کی مریم کی چھوٹی بہن نواز شریف صاحب کی صاحبزادی، وہ ان کے بیٹے علی ڈار سے بیائی ہوئی ہے۔ تو ان کا جو نواسہ ہے رضا ڈار، اس نے کیا کیا کہ دو فاؤنڈرز کے ساتھ کوئی کرپٹو کرنسی کا کھیل کھیلا، سنگاپور میں ملاقات ہوئی تو ان کے ساتھ انہوں نے جنسی تشدد کیا، پیسے پوسے وغیرہ بھی پکڑ لیے فارن کرنسی کے اندر۔ وہ بیچاری چلی گئی، دونوں کی دونوں خواتین جا چکی ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کیوں کہ کیا اسحاق ڈار صاحب آپ استعفیٰ دیں گے؟ کوشچن ہے نا۔ کیا اسحاق ڈار صاحب جو کہ حجویری ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں، حضرت داتا گنجبخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ابھی عرس ہوا ہے، یہ ابھی شروع میں، اسی مہینے کے شروع میں، محرم کی بات کر رہا ہوں، اور محترم یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میرے بچے اس میں شامل نہیں ہو سکتے وغیرہ۔ دیکھیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ رب العزت فرماتا ہے اولاد اور مال فتنہ ہے۔ ان دونوں چیزوں کے شکار ہیں ہمارے جو اقتداری ٹولے ہیں، اقتداری، یہ کہتے ہیں نا انتشاری ٹولہ عمران خان کو کہا جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، اقتدار کا ٹولہ، خواہش مند، برسر اقتدار، مسلسل گلگت بلتستان سے لے کر ڈاؤن دا لائن کراچی، ادھر گوادر تک، بلوچستان، پورا کے پی وغیرہ وغیرہ، چاروں صوبوں میں، اور دونوں جو ہماری ریجنز ہیں ہمارے نارتھ پاکستان کے، گلگت بلتستان اینڈ آزاد کشمیر، یہی خاندان چلے آ رہے ہیں یہاں تک کہ ہم پہنچ جائیں گے قبروں تک۔ یہ ہے کرپشن کی داستان۔ ہر کسی سیاستدان کے پیچھے کچھ نہ کچھ کوشچن ہے نا، کیوں راولپنڈی کی پوری انتظامیہ اوور نائٹ تبدیل کر دی گئی؟ آخر کے چاہتے کیا ہیں؟ کیوں بدلی گئی یہ انتظامیہ؟ اور پھر پنجاب کی بیوروکریسی کے اندر اتنا اثر ہے مسلم لیگ نون کا، اسی طرح سندھ کی بیوروکریسی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت گہرا اثر ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی ان کے خلاف کوئی بات کر سکے، اور اگر کوئی بات کرے گا تو پھر عمران کتنا جیل میں جانے کے لیے تیار ہو، یا پھر مقدمے بازی بھگتنا ہوگی آپ کو۔ تو یہ معاشرتی برائیاں ہیں جس کو آپ کو دور کرنے کے لیے اسی نوجوان نسل نے آنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جی کل وہ جیو کے خلاف جو ریلی چل رہی ہے، جو سینٹیمنٹس ہیں، گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی، جیو نے کی، علی عمران کو لے کر آئے، اس کو ہٹا دیا، ایک اور رپورٹر کو ہٹا دیا انہوں نے۔ پیسے تو شکیل صاحب آپ نے دیے تھے، اور یہ جو کہنا ہے کہ جی ٹی ایل پی میدان میں آ گئی، نو، ایبسولوٹلی ناٹ۔ ٹی ایل پی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ٹی ایل پی کا وجود اس لیے منظر عام پر آیا کہ جب جمعیت علماء پاکستان مولانا نورانی انتقال کر گئے، وہ تو خود ایم ایم اے کے بہت لیڈر تھے، سربراہ تھے، ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان بھی تھے، اور قاضی حسین احمد صاحب بھی تھے جماعت اسلامی کے۔
یہاں تک کہ جب مولانا نورانی کا اسلام آباد میں انتقال ہو گیا تو ان کی نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھائی تھی قاضی حسین احمد نے، دیوبندی اور بریلوی اسکول آف تھاٹ۔ لیکن یہ جو کیس ہوا ہے یہ اب ٹی ایل پی کے لوگ نہیں ہیں، یہ سارے اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں۔ یہ بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے جو میجورٹی فرقہ ہے پاکستان کا، میجورٹی مسلک ہے پاکستان کا، اس میں کوئی دو اوپینین نہیں ہے۔ میں تو کنونسڈ ہوں کہ یہ آپ ڈیٹا جمع کریں۔ یہ جو گزشتہ 25-30 سال کے اندر یہ جو سعودی عربیہ کی مبینہ طور پر فائنانسڈ جو سیکٹیرین امپرومنٹ ہوئی ہے، خواہ وہ ایران کی طرف سے سپاہی صحابہ کی شکل میں ہو یا پھر دیوبندی اسکول آف تھاٹ سمیع الحق صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں، لیکن کل وہ سنی تحریک ہو یا سنی کونسل ہو، اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے پورے پاکستان کے تمام بڑے شہروں، کراچی میں سب سے بڑا جلوس نکلا ہے، مفتی منیب الرحمان اور دیگر لوگ۔ اگرچہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ تقی عثمانی صاحب کے کہنے پر شریعہ ایڈوائزری بورڈ بینکوں کے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سود کو حلال کہا جاتا ہے ان کے نظر میں، ادھر کہتے ہیں جی گستاخی رسول ہوئی ہے، جیو کے اوپر سخت سے سخت پابندیاں لگائی جائیں۔ یہ عوامی سینٹیمنٹس ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس کو ہم پاکستان کی تعمیر میں لگا دیں اور پاکستان کی حکومت پر دباؤ ڈالا جائے کہ لیجسلیشن ایسی ہو۔ یہ لیجسلیشن میں امپرومنٹ کی گنجائش موجود ہے، جہاں پہ جو ریئل کرائم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بچت ہو جاتی ہے عدلیہ سے، اتنا پروسیکیوشن کمزور ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، مثال دیتا ہوں آپ کو، کراچی میں ایک صاحب ہیں عزیر بلوچ صاحب، کتنے کیسز تھے ان پر، کتنی جیل بھگتی ہے انہوں نے، ان کے ڈاؤن دا لائن گزشتہ 2 سال میں کیسز سب کے سب ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے عدلیہ کا انصاف، پروسیکیوشن۔ کہیں پہ عدلیہ کی کمزوری ہے اور کہیں پر لاء میں کمزوری ہے۔ تو سی ٹی ڈی کی میں بات کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، اور یہی چیز جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں لے آتا ہوں۔ کراچی میں جو مسلسل میں ویلاگ کر رہا ہوں، تیسرا ویلاگ ہے کراچی یونیورسٹی کے حوالے سے، وہاں پہ ایک سنڈیکیٹ ہے۔ سنڈیکیٹ میں پہلے حاجی حنیف طیب بھی تھے، مذہبی علماء کرام کی سیٹ ہوتی ہے وہاں پر، اس سیٹ پر یہ جو صاحب کو بٹھایا گیا یہ ہیں ان کے کرتا دھرتا ان کے خاص آدمی ہیں، ایجنٹ ہیں یا کیا ہیں، یہ معظم قریشی۔ جو بی اے فیل ہے اس کو آپ نے جو ہے وہاں پہ سنڈیکیٹ میں بٹھا دیا، یونیورسٹی آف کراچی۔ تو یہ جو خالد عراقی صاحب ہیں، یہ نام لکھتے ہیں اپنے آپ کو عراقی، عراق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر عراق سے تعلق ہوتا تو شاید حضرت علی امام حسین کی کوئی نہ کوئی ریفلیکشن حق اور سچائی کی ان میں تو کچھ نہ کچھ آنی چاہیے تھی، کچھ تو ہوتا۔ تو ان کو آپ نے لے، اور وہ جو ہیں پیٹرول پمپ کی زمینوں کے فراڈ اور زمینوں کے خرخورد بورڈ اور اسٹیٹ آفیسر کے ساتھ ملی بھگت، یہ وہ کون اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا؟ اور اگر ایجنسیز واقعی پاکستان کے اندر کر رہی ہیں اور کراچی میں انویسٹیگیشن کر رہی ہیں تو خواہ وہ کوئی بھی ایجنسی ہو، اس کو یہ حق بنتا ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ جا کر انویسٹیگیٹ کریں۔ کراچی یونیورسٹی ادارے ڈوب جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، کراچی یونیورسٹی، آپ کی پنجاب یونیورسٹی، یہ 2 بہت بڑے ادارے ہیں پاکستان کے۔ اس کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد وغیرہ، سب سے بڑا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ لاہور کی پنجاب یونیورسٹی اور پھر کراچی یونیورسٹی۔ ایک تاریخ ہے، ایسے انسٹیٹیوشنس کو قائم رہنا چاہیے، ان کو برباد نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ آپ سلیکشن آف دی وائس چانسلر از ویری امپورٹنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ہے کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے۔ اس کا سربراہ، اچھا سربراہ لایا جانا چاہیے۔ لیفٹیننٹ جنرل حیدر صاحب آ گئے ہیں، انور علی حیدر، پی آئی اے کے چیئرمین، انہوں نے مختلف اداروں کو ہیڈ کیا ہے۔ یہ از بن لکی۔ اور اب یہ جو نیب کے چیئرمین ہیں، ان کو یہ جو ریویو کے لیے حکومت پاکستان سے، پارلیمنٹ سے رجوع کرنا چاہیے کہ 50 کروڑ کی کرپشن تو 1 کروڑ کی بھی بڑی ہوتی ہے، 1 لاکھ کی بھی بڑی ہوتی ہے۔ بہت ضروری ہے کہ اس میں حکومت پاکستان، حکومت 18ویں ترمیم کے چکر میں اس کو مت چھوڑیں آپ کہ یہ صوبائی معاملہ ہے اور اس کے اندر ہم مداخلت نہیں کر سکتے۔